إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو اکیلے تنہا پوری کائنات کا بادشاہ مالک و مختار ہے. بیشبہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز و محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردے کے پیچھے تشریف فرما خواتین اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کی خدمت میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 27 پڑھی ہے، جس کی مناسبت سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ اللہ کی توفیق اس کی مدد سے. ہم شیطانی چال سے کیسے بچیں؟ سماج اور معاشرے میں اگر نظر ڈالی جائے تو گھر کا ہر فرد بیمار چل رہا ہے، ہر شخص تکلیفوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، مصیبتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہ اس سے نجات نہیں پا رہا ہے. پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں.
وہ شخص نجات تبھی پاتا ہے جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، ورنہ جب تک وہ زندہ ہے اسے پریشانیاں ہی لاحق ہیں۔ آخر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ ہر فرد میں سے اگر معاشرے پر نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ آپ 80% لوگ اعصابی بیماری میں مبتلا ہیں، انہیں شیطان نے چھو لیا ہے، وہ شیطانی وساوس سے بیمار ہیں۔ بیمار کا مطلب یہ نہیں کہ چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں، بیمار کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص شیطانی شکنجے میں ہے اور وہ شیطانی وساوس، اس کے تھوک، اس کے پھونک، اس کے جادو سے پریشان ہے، دوائیوں پر دوائیاں چل رہی ہیں، آرام نہیں ہے۔ 20% صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے بیماری ہے بندوں کو، جو قدرتی بیماریاں ہیں 20% ہیں۔ 80% بیماریاں ہمیں شیطان نے لے لیا ہے، شیطانی بیماریاں ہمارے اوپر لاحق ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہے، ہر شخص پریشان ہوئے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ نے اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائے ہیں، ہماری اور آپ کی رہنمائی بھی کی ہے۔ ہم ان بیماریوں سے، شیطانی جال سے، اس کے چال سے ہم کیسے بچیں، اسلام نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ بتائیے، بیماری ہمیں شیطان کی طرف سے 80% لائق ہے، جن میں سے کچھ فرما بردار بھی ہیں، الحمدللہ انہیں وہ بیماریاں نہیں آ پا رہی ہیں، شیطان کا داؤ، اس کا چال نہیں چل پا رہا ہے۔ باقی 20% جو بیمار ہیں وہ قدرتی بیماری سے ہیں۔ میں نے آیت کریمہ آپ کے درمیان میں پڑھی ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے۔ پہلے ہم آیت کریمہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے، کتنا بڑا فراڈ ہے، کتنا ہمارے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اور اس کے دھوکے میں ہم ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں بار آتے چلے جا رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں اس کے دھوکے میں۔ جب اس کے دھوکے میں آ رہے ہیں تو ہم بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ اپنا جادو ہم پر چھوڑ دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا اور فرمایا، کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، او بنی آدم، آدم کی اولاد، سنو، کہیں تمہیں شیطان کسی خرابی میں نہ ڈال دے، جیسے کہ کما اخرج ابویکم من الجنۃ ينزع عنہما لباسہما، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کو جنت سے نکلوا دیا اور سوآتہما، ان کے لباسہما لیوریہما سوآتہما، ان سے ان کے لباس کو اتروا دیا، اور تاکہ شرمگاہیں ان سے ان کے دکھائیں۔ دیکھو کتنا بڑا دجال ہے، ایک تو جنت سے نکلوا دیا، نکلوانے کے ساتھ ساتھ جنت کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ انہیں ان کے شرمگاہ دکھائے۔ آگے فرمایا انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ شیطان تمہیں اس طور پر دیکھتا ہے جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو، ایسے دیکھتا ہے۔ تو شیطان تمہیں اس طور پر دیکھتا ہے
پر اسے تم نہیں دیکھ سکتے ہو. اس طریقے سے ہے. آگے فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اور ہم نے شیطانوں کا دوست انہی لوگوں کو بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں، جو نافرمان ہیں، جو بیوقوف لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، معاصی اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. انہی لوگوں کو ان کا دوست بنایا ہے شیطان کا. اس آیت کریمہ سے ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے چند باتوں کی حقیقتوں کا ذکر کیا ہے اور آگاہ فرمایا ہے. ایک تو یہ کہ شیطان کے مکر و فریب، اس کی چال، اس سے ہوشیار رہیں، اس کے چال سے بچیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر تمہارے باپ اور تمہاری ماں، تمہارے باپ اور ماں دونوں کو جنت سے نکلوا سکتا ہے تو اس کے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ وہ کچھ کیا نہیں کر سکتا ہے. بہت کچھ کر سکتا ہے. اگر وہ ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا سکتا ہے تو تمہارے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں کرے گا، تمہیں بھی یہاں سے ہٹا کر کے اور جہنم کا راستہ دکھا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان کا جو پہلا وار انسان پر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو برائی کی طرف مبتلا کرتا ہے، برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور برائی کے ذریعے سے تمہارے عزت کو تار تار کر دیتا ہے اور تمہیں رب کی نگاہوں میں ذلیل اور رسوا کن ٹھہراتا ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان تمہیں ایسے دیکھتا ہے، شیطان تمہیں ایسے دیکھتا ہے جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو، جبکہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے ہو. تو ظاہر ہے جب تم اسے نہیں دیکھ سکتے ہو، تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اس کا داؤ تم پر بہت اچھے طریقے سے اور شدید طریقے سے چلے گا اور تمہیں برباد کرے گا. ایک چوتھی بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی کہ شیطان کا داؤ، شیطان کی چال، شیطان کا حربہ اکثر و بیشتر انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں. فرما برداروں پر بھی چلتا ہے اس کا داؤ، وہ فرما برداروں پر بھی لگا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ اس سے وہ مستثنا ہے، دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن زیادہ تر اکثر و بیشتر اس کی چال اس کے نافرمانوں پر زیادہ چلتی ہے. فرما برداروں پر بہت کم چلا پاتا اپنا جادو. جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، اس سے خوف کھانے والے ہیں، ان سے داؤں بہت کم چل پاتا ہے. تو اسی لیے ہمیں تعلیمیں دی گئی، رب تعالیٰ نے ہمیں تعلیم بھی دیا اور آگاہ بھی کیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے تم بچو، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، دوست نہ بناؤ. آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے آیت کریمہ میں کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اپنا اس کو دشمن بناؤ، دوست نہ بناؤ. لیکن لوگوں نے کیا کیا ہے؟ دوست ہی بنا لیا ہے. شیطان کو دوست ہی بنا لیا ہے، رب تعالیٰ کو چھوڑ دیے ہیں. جو رب ہماری رہنمائی کرے، جو رب ہمیں صحیح باتوں کی تلقین کرے، ہمیں آگاہ کر دے شیطان کی چال سے، اسی رب کو ہم ٹھکرا چکے ہیں اور اسی شیطان دشمن اور لعین سے ہم نے اپنا لگاؤ رکھ لیا ہے، اپنا سب کچھ جوڑ لیا ہے. تو اللہ رب العالمین کتنی بڑی رہنمائی کیا ہے ہمارے ساتھ، آگاہ بھی کیا ہے، بچانے بھی کوشش کر رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم سب کو شیطان کے جال سے بچنا چاہیے. حضرات گرامی، اب آئیں گے، ہم چلیں دیکھیں گے کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں شیطان کے چال سے بچنے کے کیا طریقے بتائے ہیں. تو سب سے پہلا طریقہ ہے کہ ہم اور آپ
ذکر الہی میں ہمیشہ مشغول رہیں. ذکر الہی ہمارا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان کے چال سے بچنے کے لیے. اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے شیطان کے چال سے بچنے کے لیے. جب ہم اللہ رب العالمین کا ذکر, اس کی تسبیح, اس کی تحلیل بیان کرتے رہیں گے تو شیطان کا داؤ ہم پر نہیں چلے گا, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, وہ کمزور پڑ جائے گا. ایک دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, لوگو تم زیادہ سے زیادہ رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو, اس کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, فلاح پا جاؤ. رب تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ فلاحی کا راز اس میں مضمر ہے. کس میں؟ رب تعالیٰ کے ذکر میں, اس میں پوشیدہ ہے. تو یاد رکھیے کہ رب تعالیٰ کا ذکر ہم جب سب سے زیادہ کریں گے, اپنے لبوں کو تر رکھیں گے, تو شیطان کا داؤ ہم پر بہت کم چل پائے گا انشاءاللہ. اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے, اب کھنگالا جائے, تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ, نبی ہر وقت اللہ رب العالمین کے ذکر, اس کی تسبیح, اس کی تحمید میں مشغول رہا کرتے تھے. ہر وقت آپ کے لبوں پر ذکر اللہ ہی نکلا کرتا تھا. اور ہم لوگوں کی زبان پر کیا ہر دم گٹکا ہی چلتا رہتا ہے, ہر دم اول پھول کی چیزیں کھاتے رہتے ہیں, حرام خوری کرتے رہتے ہیں, تمباکو ڈالے رہتے ہیں, سگریٹ اڑاتے رہتے ہیں. اسی زبان سے رب تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں, اور اسی زبان کو ہم گندا اور حرام کاری سے ہم بچ نہیں پاتے ہیں, گندا کر کے رکھے ہوئے ہیں. بتائیے سگریٹ پینے والا کیا کرتا ہے؟ جب سگریٹ کے دھوئیں اڑاتا ہے نا, تو آزو بازو کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, دھواں سے سب کو تکلیف ہوتی ہے. بتائیے جب انسان جو گناہوں کا پتلا ہے, گناہوں کا پتلا ہے, اسے بھاری محسوس ہوتا ہے, تکلیف ہوتی محسوس ہوتی ہے, جو فرشتے ہمارے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, ان کو کتنا تکلیف یہ بندہ دیتا ہے. گٹکے اور پڑیا کھا کر کے تھوکتا رہتا ہے, جہاں بھی چاہتا ہے, جہاں بات ہے تھوکتا رہتا ہے, منہ سے بدبو چھوڑتا ہے. بتائیے رب تعالیٰ نے تو کہا کہ اللہ کا ذکر سے تر رکھو, اور ہم گٹکے سے تر رکھے ہوئے ہیں, پڑیے سے تر رکھے ہوئے ہیں, حرام خوری سے تر رکھے ہوئے ہیں, ہر دم کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں. دانت دیکھ لیا جائے تو جیسے معلوم پڑ رہا ہے کہ رنگ لگ گیا ہے, رنگ لگ گیا ہے, اتنا غلیظ ہو چکا ہے. اور اللہ رب العالمین کی تسبیح و تعلیل زبان سے نہیں نکلتا ہے. میرے بھائی یاد رکھو, تبھی تو شیطان کا داؤ ہم پر زیادہ چلتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اتنی عمدہ تعلیم دی, اتنی عمدہ تعلیم دی, اور پورا قرآن تو نبی پر اترا. پورا قرآن اس بات کے شاہد ہے, اس بات کا شاہد ہے کہ ہم اور آپ کو کیسے شیطان کے جال سے, اس کے چال سے بچنا ہے. تو ہمیں اللہ رب العالمین کی تسبیحات, تحمیدات, تحلیلات, ذکر و اذکار, قرآن کی تلاوت, اسی طریقے سے جتنے بھی ہم سے نیک کام ہو سکتے ہیں, ہم اپنی لبوں کو تر رکھیں, اپنی لبوں کو تر رکھیں, اور اللہ رب العالمین کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں. یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمیں گناہوں سے بھی بچنے کا اور شیطان کے چال سے بچنے کا. سب سے بڑا ہتھیار ہے. میں درس میں بتاتا رہتا ہوں آپ حضرات کو کہ اپنے زبان کو تر رکھو. کتنی دعائیں ہم نے, چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم نے بتا ڈالی ہے کہ آپ
عمل کے دائرے میں آئیں گے تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز، بہت آسان محسوس ہوگا، آپ کے اعمال بھی، نیک اعمال بھی بڑھتے چلے جائیں گے اور برائیاں بھی ختم ہوتی چلی جائیں گی، درجات بھی بلند ہوتے چلے جائیں گے، مقام بھی رب تعالیٰ کے نزدیک بلند ہوتا چلا جائے گا۔ کتنے ہم نے بتا ڈالے ہیں لیکن کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں، کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرا طریقہ ہمیں شیطان کے چال سے بچنے کا، ہم گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو آڈیو میں لگا دیں۔ ہم دن بھر گانے سنتے ہیں، دن بھر گانے سنتے رہتے ہیں، الٹ اول پھول کی چیزیں موبائلوں میں دیکھتے رہتے ہیں، ٹی وی بھی ہے جو اتنا خطرناک ہے، برباد کرنے کے لیے کافی ہے وہ اکیلا ٹی وی۔ وہ ریچارج نہیں ہوتا ہے نا تو جیسے روح نکل جاتی ہے لوگ بندوں کی، پریشان ہو جاتی ہے، جیسے کیا ان کے اندر ایک حیت محسوس ہونے لگتی ہے کہ کیا ہو غائب ہو گیا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ریچارج ختم ہو جائے پھر دیکھو کیسے ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جایا کرتی ہیں۔ لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے کہ قرآن لگا کر کے سنیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اگر پڑھے ہیں تو زبان سے بیٹھ کر کے کریں، خود پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھیں تو آڈیو لگا کر کے، ویڈیو لگا کر کے سنیں، اس پر آپ کو ثواب ہے۔ جتنا زیادہ سنیں گے، جتنے حروف ہیں سورہ بقرہ کے اندر، اتنے ہی ثواب آپ کے نیکیوں میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں ایک حروف پر۔ بتائیے، لیکن گانے سننے سے ہمیں فرصت نہیں، تھرکنے والیوں کو اسکرینوں پر دیکھنے سے ہمیں فرصت نہیں، گناہوں پر گناہیں کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تبھی تو شیطان کا داؤ ہم پر سب سے زیادہ چلتا ہے، شیطانی چالیں ہم پر زیادہ چل جاتی، اس کا جادو ہم پر خوب اچھے طریقے سے چلتا ہے، اسی لیے ہمیں بیمار کر دیا ہے شیطان نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوا کرتی ہے تو سنیے، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر میں بسیرا نہیں کرتا، نکل جایا کرتا ہے، اس کا داؤ نہیں چلتا ہے۔ داؤ کن پر چلتا ہے؟ جب ٹی وی 24 گھنٹے آن لائن رہتے ہیں، موبائلیں چلتی رہتی ہیں، غلط چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر شیطان زیادہ حاوی ہوتا ہے۔ ایک تیسری بات، شیطان کی چال سے بچنے کے لیے ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ سوتے وقت ہم سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک ہم پڑھ کر کے سویا کریں، دم کر کے سویا کریں۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے جب پڑھ کر کے سوئیں گے تو شیطانی حملوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، ابھی آیت الکرسی کی فضیلت بھی آئے گی، اور یہ آمن الرسول والی دو آیتیں جو عرش کے نیچے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں، اتنا عمدہ ہے۔ شیطانی چال سے، اس کے حملوں سے بچنے کا ایک عمدہ طریقہ ہے کہ اس کو پڑھ کر کے، دم کر کے، معوذات پڑھ کر کے سوئیں، دعائیں پڑھ کر کے سوئیں۔ آپ شیطان کی چال سے، اس کے نفخ سے، اس کے پھونک سے، اس کے جادو سے، اس کے تھوک سے انشاءاللہ پوری رات محفوظ ہو جائیں گے۔ پوری رات آپ خواب نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بعض تو خواب اس قدر دیکھتے ہیں کہ چلاتے معلوم پڑ رہا ہے کوئی مار رہا ہے، اس قدر خواب دیکھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دعاؤں پر عمل نہیں کیا ہے۔ ایک چوتھا طریقہ ہے شیطان کے چال سے بچنے کے لیے، اسے محفوظ ہونے کے لیے، کہ آیت الکرسی ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ ہم سب پر آیت الکرسی ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ ہم سب کی حفاظت ہی نہیں کرتا ہے بلکہ پورے جان و مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اللہ کی قسم، پورے جان و مال کی بھی حفاظت کرتا ہے آیت الکرسی اگر ہم نے پڑھ لیا ہے تو۔ آیت الکرسی کی اتنی بڑی فضیلت ہے، احادیث بھری پڑی ہے، اور قرآن پاک کی یہ ایسی عظیم آیت ہے آیت الکرسی کہ یہ لاجواب ہے، اس کی کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے آیت الکرسی کے اندر۔ اس کی توحید، یہ توحید سے شروع ہوتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے اندر رب کی وحدانیت موجود ہے۔ اسی لیے آیت الکرسی کا اتنا بڑا مقام ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقۃ الفطر کی نگرانی کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو آپ نے منتخب کر دیا، نگرانی کر رہے. رات کا وقت ہوا، آنے والا آیا اور کھانے کے گلوں میں سے کچھ لے کر کے چل رہا. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، کہا کہ میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کروں گا. کہا مجھے چھوڑ دو، میں بہت زیادہ دکھی ہوں، محتاج ہوں، شدید محتاج ہوں، آپ ہمیں چھوڑ دو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا، چلا گیا. پیارے نبی سے سارا قصہ بیان ہوا. صبح ہوئی، آپ نے فرمایا وہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کو یقین ہوا کہ جب اس نے کہہ دیا ہے تو ہمیں بھی یقین ہے، جب نبی نے کہہ دیا ہے تو ہمیں بھی یقین ہے کہ پھر آئے گا وہ. اور آیا، دوسری رات بھی آیا پھر لے کر کے چلنے شروع ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، کہا اب نہیں چھوڑیں گے، اب لے کر کے چلیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کہا چھوڑ دو، میں ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، ہمیں چھوڑ دیجئے. پھر ترس آ کر کے چھوڑ دی، پھر ترس آیا چھوڑ دیے. پھر نبی نے صبح ہوئی، پوچھا ابو ہریرہ اپنے قیدی کا حال سناؤ. کہا اللہ کے رسول ایسا معاملہ تھا، ترس آیا میں نے چھوڑ دیا. کہا وہ پھر آئے گا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے وہ. پھر تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا، پھر پکڑ لیا وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کہا اب تیسری بار ہے اور آخری بار ہے، تجھے چھوڑ نہیں سکتا میں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے جاؤں گا ہی. پھر اس نے معذرت کر لی، کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میں ضرورت مند ہوں، میں محتاج ہوں، اور ہمارے اوپر گھر والوں کا بہت بڑا بوجھ ہے. پھر ترس آ گیا ابو ہریرہ کو، پھر چھوڑ دیے. چھوڑنے پر پھر چلا گیا. پھر نبی کریم سے پھر صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قصہ بیان ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات اور ہے جو میں بھول رہا ہوں، اس نے کہا چھوڑ دو، اب نہیں آؤں گا. ایک آیت کریمہ بتاتا ہوں، ایک دعا سکھلاتا ہوں، جس کو پڑھ لو گے شیطان کے چال سے، اس کے داؤ سے، اس کے تمام شر سے محفوظ ہو جاؤ گے. وہ کیا ہے وہ بتائیے. شیطان نے کہا وہ آیت الکرسی، جب تم سونے کے لیے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ کر کے پھونک لیا کرو، دم کر لیا کرو، ہر شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے. تم ہی نہیں بلکہ تمہارا مال، تمہاری جان بھی محفوظ ہو جائے گی. یہ کس نے تعلیم دیا؟ شیطان نے. صبح ہوئی، پیارے نبی کی خدمت میں پہنچے. پیارے نبی نے کہا ابو ہریرہ اپنا قیدی کا حال سناؤ، کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے رسول کو تیسری بار تو آیا، پکڑ لیا، لیکن اس نے ایک دعا سکھلا دی. کہا اس سے تم محفوظ ہو جاؤ گے. کہا کون سی دعا تھی وہ، کون سی آیت تھی وہ؟ کہا ابو ہریرہ نے کہ وہ آیت الکرسی ہمیں سکھلا کے گیا ہے، اور کہا کہ یہ پڑھ لو گے، اس چیزوں پر دم کر دو گے تو محفوظ ہو جاؤ گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کر دی، کہا وہ صحیح کہا، اس نے سچ بولا، یہ بات اس نے سچ کہا ہے کہ تم اس پر عمل کر لو گے تو محفوظ ہو جاؤ گے. لیکن وہ ابو ہریرہ وہ تھا کون؟ ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں معلوم نہیں کہ کون تھا وہ. پیارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا. تو شیطان نے یہ تعلیم دی کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو گے تو تم محفوظ ہو جایا کرو گے شیطان کے شر سے. کوئی شیطان نہیں آ سکتا ہے. لیکن ہم بستر پر آئے، باہر سے آئے، گٹکا کھا کے آئے، پان کھا کے آئے، چائے پی کے آئے، ہوٹل بازی کر کے آئے، دیدرپ سے آئے، فلاں جگہ سے آئے، اور جا کر کے نہ سلام، نہ دعا، نہ کوئی، نہ گھر میں داخل ہونے کی دعا، نہ کچھ، بس کھائے سو گئے، کھائے بستر پر چلے گئے، کچھ نہیں لتا پتا. یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلمانوں کی یہ طریقے ہیں کیا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ. ایسا نہیں میرے بھائی. نبی نے کچھ دعائیں سکھلائے ہیں. ایک چوتھا طریقہ، گھر سے جب نکلو تب دعا پڑھ کر کے نکلو. کون سی دعا ہے؟
یاد رکھیے گھر سے نکلنے کی دعا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دعا پڑھ کر کے گھر سے نکلتا ہے تو یاد رکھیے کہ دعا پڑھنے کے بعد میں وہ شخص محفوظ ہو جاتا ہے، اور آسمان کی جانب سے ایک تسلی دینے والا آ کر کے کہتا ہے تجھے رب تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے گی، تیری مدد کی جائے گی، تیری عزت و آبرو محفوظ کر دی جائے گی، تیرے معاملات کو سدھار دیا جائے گا اور تجھے محفوظ کر دیا گیا، تو تسلی رکھ۔ کون سی دعا ہے وہ؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنا سا پڑھنا ہے، کوئی طاقت نہیں، کوئی ٹائمنگ نہیں، کوئی خرچہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی چندہ نہیں، کچھ نہیں، بس اتنا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا پڑھ لیے، اتنے سارے فوائد آپ کو حاصل ہو گئے، اب آپ جائیے کہیں بھی جائیے، آپ رب تعالیٰ کی طرف سے محفوظ، آپ کی مدد بھی کی جا رہی ہے اور آپ کے معاملات کو سدھار بھی دیا جائے گا، اور آپ جب تک واپس نہیں آئیں گے آپ محفوظ، انشاءاللہ محفوظ بحفاظت آپ سلامتی کے ساتھ آئیں گے گھر واپس، اگر اللہ نے موت نہیں لکھی ہے تو انشاءاللہ۔ ہمارا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے، ہمیں یہ عمل اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمودات پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں دعا سکھلائی ہے پیارے نبی نے، ہمیں دعا یاد نہیں ہے، ہم عمل کرتے نہیں اسی لیے یاد نہیں۔ میرے بھائیو، جب آپ گھر میں آئے، واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے تو کیا کرنا؟ پھر بھی دعا پڑھنا، پھر بھی دعا پڑھنا۔ شیطان آپ دعا پڑھ لیں گے تو فوراً وہ گر جائے گا، وہی کمزور پڑ جائے گا، آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ بسم اللہ کر کے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ پڑھ لیں گے اور بسم اللہ کر کے دروازہ بند کر دیے، اور کھانے پہ بیٹھ گئے تو کھانے پر بھی بسم اللہ نہیں، کھانے پر بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے، کھانے پر بھی بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ شیطان معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے بات کہتا ہے شیطان، جس پر جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو دعا نہ پڑھے، بسم اللہ نہ کہے اور کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھے، شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہارا کھانا بھی یہاں ہے، تمہارا رات کا قیام بھی یہاں ہے، سب کا، شیطانوں کا، تمہارا رات کا کھانا بھی اس کے یہاں ہے۔ بسم اللہ نہیں کرے تو کھائے گا نا شیطان، کھائے گا پھر پلٹی کرے گا، اور رات کا قیام بھی تمہارے گھر میں کرے گا، تم نہیں جانتے ہو، تمہارے گھر میں کرے گا، تمہارے پاس کرے گا، تمہاری عزت و آبرو سے کھلواڑ کرے گا، تمہیں دیکھے گا، تمہارے میاں بیوی سے ہم بستری کے تمام طریقے بھی دیکھے گا اور پھونک مارے گا، وہ جادو کرے گا، تم پر حاوی ہو جائے گا، وہ اس کو گندی چیز جب دیکھے گا تو حاوی ہو جائے گا، پھر پریشان زندگی بھر، پھر کہتے ہیں دوائیاں نہیں کام کر رہی ہیں، پریشان ہیں، دوائیاں ہی نہیں کام کر رہی ہیں، خالی دوائی چل رہی ہے، ہر گھر میں دوائی، دیکھو کیوں بھائی؟ یہ طریقے ہم نے کیوں نہیں اپنائے؟ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، ایسی تعلیم کبھی آپ کو دنیا کی کسی مذاہب میں نہیں ملے گی، یہ طریقہ آپ کو نہیں ملے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، دعا پڑھ کر کے گھر میں داخل ہو، بسم اللہ بول کے دروازہ بند کرو، شیطان اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، رب تعالیٰ کا نام آئے گا تو کمزور پڑ جائے گا۔ ایک پانچویں بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت اسامہ، اس تعلق سے اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھا، آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اچانک میری اونٹنی ہماری پھسلا تو میں نے کہا شیطان کا برا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہیں کر دیا، اسامہ بن عمیر سے کہا اسامہ تم کو یہ بات نہیں کہنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان پھول کر کے مکان کی طرح اتنا بڑا ہو جاتا ہے، جب تم یہ کہو گے کہ شیطان کا برا ہو تو شیطان پھول کر کے مارے خوشی کے ایک مکان کے طریقے سے ہو جاتا ہے، اتنا بڑا پھول کر کے ہو جاتا ہے۔ میری
میری طاقت سے میں نے ایسا کر دیا، اس کو میں نے ایسا کر دیا، یہ میری پاور ہے۔ بلکہ تم یہ نہ کہو، بلکہ یہ کہو بسم اللہ، اللہ کا نام لے لیا کرو۔ شیطان سکڑ کر کے چھوٹا ہو کر کے مکھی کے مانند ہو جائے گا، کمزور پڑ جائے گا شیطان۔ تو یہ شیطان ہے، اللہ کا نام آتے ہی وہ مکھی بن جاتا کرتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین کا نام نہیں آئے گا تب پھول کر غبارہ بن جائے گا وہ، اور پوری طاقت سے اور حملہ کرے گا، اور پریشان کرے گا، اور تباہ کرے گا، اور ہلاکت کی طرف لے جائے گا، اور جہنم کے راستے پر لے کر کے جائے گا۔ پریشان رہو گی زندگی بھر اگر یہ دعائیں نہیں سیکھے تو، اگر تو آپ نے دعائیں نہیں پڑھی تو۔ ہر ایک چیز پر، کھانے پینے کی چیزوں پر بسم اللہ کر کے ڈھکو، لیکن کون بسم اللہ کر کے ڈھکتا ہے؟ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ویسے اللہ ماشاء اللہ کی بات نہیں کرتا علماء کے نام کے علاوہ چھوڑ کر کے۔ علماء بھی بہت کم تعداد ہیں جو بے عمل علماء ہیں، وہ بھی عمل نہیں کرتے، تو وہ جو ہے ان کی خواتین بھی اس طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں پر، یا وہ خود اس طریقے سے بسم اللہ کر کے نہیں رکھتے، کسی ڈھک کرتے۔ جس چیز پر بسم اللہ کا نام نہیں لیا گیا، شیطان اس پر جائے گا، اس میں الٹی کرے گا، پلٹی کرے گا، کھائے گا، ہاگے گا، منہ دے گا، سب کرے گا، اور وہی تمہیں کھلائے گا۔ شیطان تو چاہتا کہ ہمارا سب کچھ کیا ہوا تم کھاؤ اور ہمارا جادو اس پر چلے۔ تو شیطان کے وساوس سے بچنے کے لیے یہ طریقے ہیں۔ اور جو لوگ ان کھانے پینے کی چیزوں پر بسم اللہ کر کے نہیں ڈھکتے، خاص طور سے خواتین کا یہ کام ہے، وہ تو اور نہیں، وہ تو بالکل نہیں، ان کے نام پر بسم اللہ آتا ہی نہیں، اسی لیے شیطان کا داؤں ان پر زیادہ چلتا ہے، شیطان کی چال ان پر زیادہ چلتی ہے، جال پھیلا دیتا ہے لوگوں۔ اسی لیے 80% میں نے شروع میں پہلے بتا دیا تھا کہ 80% لوگ شیطان کی وساوس، اس کے پھونک، اس کے تھوک سے محفوظ نہیں ہیں، ملوث ہیں، اسی لیے بیمار ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، باتیں اور تھیں کہنے کے لیے، لیکن وقت نہیں اجازت دے رہا ہے، تو ہمیں ان باتوں سے قرآن و حدیث کی طرف سے جو دعائیں پیش کی گئیں، قرآن سے جو آیتیں پیش کی گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے جو حدیثیں پیش کی گئیں اور جو دعائیں پیش کی گئیں، ان سب پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کی بیماری، شیطان کے جال ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے